حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے خوف سے اور قتل کے خوف سے سفر آپ نے شروع کیا مدین کی طرف. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اب مدین کا راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، لیکن کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اب راستہ تو معلوم نہیں ہے لیکن اب مصر میں رہ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے مدین کی طرف رخ کیا اور فرمانے لگے اللہ سے امید ہے کہ مجھے وہ صحیح راستہ دکھا دے گا. ایسے موقع پہ توکل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ توکل پہ چل پڑے. اس سے پتہ چلا توکل کہاں کیا جائے گا کہ اپنی طرف سے آپ کام پورا کر لیں. اب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ایک ہی کام ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ توکل. تو یہ موقع ہے توکل کرنے کا. بھائی مصر میں ٹھہر تو سکتے نہیں ہیں، جانا تو ہے، اب گائیڈنس بھی نہیں ہے، تو بسم اللہ کر کے نکلو، دیکھا جائے گا، راستے میں پوچھتے پوچھتے پہنچ جائیں گے. بالآخر سفر کرتے 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 مدین شہر پہنچ گئے. ابھی تک حضرت موسیٰ کو نبوت نہیں ملی ہے. بنی اسرائیل کے ایک نوجوان ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. مسافر سب سے پہلے پانی کی تلاش میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت سب سے زیادہ، ایک آکسیجن، ایک پانی اور ایک روٹی. تو آکسیجن تو اللہ نے ہوا میں رکھ دی ہے، وہ کنووں میں الحمدللہ نہیں ملتی، نہ سلنڈر میں کہ آپ جا کے لائن میں کھڑے ہوں. وہ اللہ نے ہوا میں چھوڑ دی ہے کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ چاہیے پانی. خوراک کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے 1 آدھ ہفتہ، لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو مسافر جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے کیا تلاش کرتے ہیں؟ بھائی پینے کو پانی ملے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. حضرت موسیٰ بھی فوراً پانی کی طرف گئے. شہر میں داخل ہوتے ہی پتہ چلا جی فلاں جگہ کنواں ہے، وہاں پہنچ گئے. وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. کچھ لوگوں کو دیکھا جو ڈول سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. تھوڑا دور دیکھا کہ 2 لڑکیاں یا 2 خواتین کھڑی ہوئی ہیں، وہ ہٹا رہی ہیں اپنے جانوروں کو کہ یہ نہ چلے جائیں آگے. قال ما خطبكما. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا کہ یہ 2 نوعمر لڑکیاں ہیں، ان کو تو بہت دیر لگ جائے گی ان کا نمبر آنے میں. تو حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے خدمت خلق کے جذبے سے. ما خطبكما. تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو اتنی دور؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. وہی بات ہے، ان لڑکیوں نے 2 جملوں میں اپنے خاندانی ہونے کے 2 ثبوت پیش کر دیے. قرآن جو ہے نا 2 ہی قسم کے طبقے کا ذکر کرتا ہے، ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی. بس اسی پہ پورا قرآن ہے. خاندانی لوگوں کے لیے جنت اور غیر خاندانی لوگوں کے لیے جہنم. تو یہ میں بار بار خاندانی غیر خاندانی کیوں استعمال کرتا ہوں؟ اپنے آپ کو دیکھا کرو آپ کن لوگوں میں شامل ہو رہے. آپ کی باتیں وہ ہیں جو خاندانی لوگ کرتے ہیں، آپ کے اعمال وہ ہیں جو خاندانی لوگوں کے بول لو نا ہوتے ہیں. تو جو اچھا آدمی ہوتا ہے نا وہ ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے، بات بھی کرے گا تو اچھی. اب موسیٰ علیہ السلام بھی خاندانی تھے، مسافر ہیں، مسافر کو تو اپنی فکر ہوتی ہے. اسے کیا فکر کہ یار وہ 2 بچیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کو پہلے پانی پلاؤ. ابے چھوڑو بھائی، یہ ان کا ہیڈک ہے، ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ غیر خاندانی ہونے کی یار میں نہیں درس دینا ہی چھوڑ دوں گا. میں تم لوگ سے میں خاندانی کر کے 6 مہینے ہو گئے. تم لوگ منہ سے تو پھوٹ دیا کرو نا معذرت کے ساتھ. بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ تھوڑا چوکو چوبند. دیکھو میں نے تراویح پڑھائی ہے، تھکا تو میں ہوں، آپ نے تو پڑھی ہے نا، تو آپ کیوں اتنے تھک گئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھو کوئی مسافر جب اتنی دور جاتا ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اسے کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں بھائی ان کا ہیڈک ہے، دور کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاں خواتین کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہوگا، ان کی پرمپرا ہی یہی ہے، ان کا کلچر ہی یہی ہے. بھائی میرے کو اپنی فکر ہے، میں بھی لائن میں لگتا ہوں پانی پیوں، یہی ہوتا نا. ایسے موقع پہ کوئی آ کے آپ سے کہہ بھی دینا کہ بھائی میں کمزور ہوں، معذور ہوں، میرے لیے ڈول نکال لے، تو آپ اسے جواب میں کیا تانا دو گے؟
میں بھائی خود مسافر آدمی ہوں, یہاں کسی کو تیرے کو اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا تجھے؟ اندھا ہے, یہی بولیں گے نا. اسٹائل کیا ہوگا؟ اندھا ہے, میرے کپڑے نہیں دیکھ رہا, میرا حلیہ نہیں دیکھ رہا, مسافر ہوں, 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ٹرین میں, اب میرے ساتھ خواتین تھیں, گھر والے تھے, تو وہ کچھ لوگ چڑھنے لگے, تو میں نے کہا بھائی یہاں ذرا پردے دار خواتین ہیں, یہاں فوراً سیٹ پہ نہ بیٹھیں. فوراً کہنے لگے ہماری ساڑی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں, ہماری کوئی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں. پھر مجھے کہنے لگے تسی کراچی کے ہو؟ میں نے کہا کہ توڑا قصور نہیں ہے. توڑا قصور نہیں, اسٹائل تھا یہ بھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ تو بیچارے اچھے آدمی تھے, ان کو تو میں نے ویسے ہی رگڑ دیا. ہر ایک کا اپنا اسٹائل بھی ہوتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر لگ گئی کہ بھائی میں تو مرد آدمی ہوں, بعد میں نمبر آ جائے گا, پی لیں گے. یہ بیچاری خواتین دور کھڑی ہوئی ہیں, ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا, ان کی پہلے خدمت کرو. کیسا دیکھو, جو اچھے ہوتے ہیں ہر جگہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہی ہوتے ہیں. آج کل شو بازی کے لیے تو لوگ بہت اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیمرے کے سامنے ہدیے دے رہے ہیں, ہدیے لے رہے ہیں اپنی چیز, اپنی. اب تو بعض لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے. کیمرے میں تصویر آ جائیں گی, مجھے ڈر لگتا ہے بعد میں واپس نہ لے لیں گے کہ بس ہمارا جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے. دل سے ہدیہ دینے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کھانا کھلایا, پھر کہنے لگے ذرا تعریف کر دیں تھوڑا سا ویڈیو میں. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے یار. تو موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں, ان کو فکر کس کی ہو رہی ہے؟ ان بچیوں کی. یہ بیچاری دور کھڑی ہوئی ہیں, حالانکہ نہ اپنی قوم ہے, دوسرا ملک ہے, پھر بھی بھائی انسانیت کے ناطے خدمت. یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے, یہ بھی نہیں پتا. جا کے پوچھا ما خطبکما, کیا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے اپنے خاندانی ہونے کے ثبوت کے طور پر 2 جملے پیش کیے. پہلا جملہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, بھائی یہ مرد کھڑے ہوئے ہیں, ہم مردوں کے مجمع میں نہیں گھسیں گے, پہلے یہ فارغ ہو جائیں پھر ہم پانی پلائیں گے. یہ عورت کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس میں حیا ہوتی ہے, اس میں شرم ہوتی ہے, وہ مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی, اپنی عزت کا خیال کرتی ہے. حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے. اگر اس میں حیا ختم ہو گئی, اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے. اور آج کل سب کو ماڈرن لڑکیاں چاہیے, بولڈ لڑکیاں چاہیے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. پھر جب وہ بولے گی نا شٹ اپ, صحیح ہے نا, جب وہ بات چیت میں بولے گی شٹ اپ, پھر اچھلتے ہیں 2 فٹ. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو ماڈرن سے شادی کا تو یہی فائدہ ہوگا بھائی. آپ نے تو کم بولا, اس نے تو چمیٹ بھی لگا دے گی, زیادہ غصہ آیا نا اس کو, فری نہیں ہونا. حیا, ایجوکیشن الگ چیز ہے, حیا الگ چیز, دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ایجوکیٹڈ لڑکی سے شادی کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے فوکس کس چیز کو کرو؟ حیا اور شرم. تو انہوں نے کہا بھائی جب تک یہ پانی نہیں پلاتے ہم مجمع میں گھس نہیں سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی آپ نے تو ایک جملہ تو کہہ دیا اپنے خاندانی ہونے کا, لیکن خاندانی لوگوں کے ہاں تو گھر کے باہر کے کام مرد کرتے ہیں, لیڈیز تھوڑی کرتی ہیں. حضرت موسیٰ نے سوال نہیں پوچھا ان سے, کیونکہ حضرت موسیٰ تھوڑی انکوائری کریں گے, یہ انکوائری کرنا بھی غلط ہے نا. اب کوئی خاتون اگر باہر شاپنگ کر رہی ہیں, آپ جا کے پوچھیں آپ کے گھر کوئی مرد نہیں ہے آلو خریدنے کے لیے, تو اس کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہونا ہو آپ کے غیر خاندانی ہونے کی یہ دلیل. آپ کیوں کسی کے معاملات میں گھس رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے ان سے نہیں پوچھا, تو وہ خود اپنے بارے میں بتا رہی ہیں. کیونکہ جو انسان صحیح ہوتا ہے اس کو وہ اپنے بارے میں بدگمانی سے بھی لوگوں کو بچاتا ہے کہ میرا غلط امیج نہ جائے. تو فوراً انہوں نے خود سے کہہ دیا حضرت موسیٰ کے پوچھے بغیر, ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, مجبوری میں ہم نکلی ہیں, ورنہ یہ کام تو مرد کا ہے, چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. مردوں کا کام ہے یہ عورتوں کا کام نہیں. آج ساری باہر کی خریداری کس کے ذمہ ہے؟ خواتین کے ذمہ. کچھ دنوں میں مرد گھر میں بیٹھ کے کپڑے دھونا شروع کر دیں گے. یہ فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں دبئی گیا تو وہاں ساری فلپینی عورتیں, میں نے کہا بھائی یہ مرد تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ان کے ہاں مرد گھر میں ہڈ حرام پڑے رہتے ہیں, جاب کون کرتی ہیں؟ خواتین. وہ ہڈ حرام گھر میں. شکر ہے فلپینیوں کو میرا بیان سمجھ میں نہیں آتا, اردو میں کرتا ہوں. اچھا کچھ فلپینی کے بارے میں اطلاع ملی, مسلمان بھی ہوئے احقر کا بیان سن کے, کہیں اردو میں کسی نے ٹرانسلیشن کر دی تھی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
تو اس لیے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کوئی ٹرانسلیشن کا کوئی خاندانی قسم کا انتظام ہو جائے نا, وہ بیانات جو خاص طور پہ غیر مسلموں سے متعلق ہیں, تو اللہ سے امید ہے شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو اللہ ایڈمن سے رابطہ کریں اس سلسلے میں, جو احمد طالب ہے نا, اگر کوئی یہ چاہتا ہے ڈبنگ انگلش میں ہو جائے تو احمد طالب سے رابطہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں نے کیا کہا, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, ورنہ وہ آتے ہم کیا کرتے, گھر میں رہتے. حضرت موسیٰ کو بڑا ترس آیا ان کے اوپر. فسقا لہما, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے ڈول لیا اور ایسے جا کے کھینچ کے پانی نکال کے ان کے حوالے کر دیا, جاؤ گئے. ثم تولی الی الظل, اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو صرف انسانیت کی خدمت, کوئی لالچ ان کے ذہن میں نہیں تھی, نہ انہوں نے زبان سے کہی نہ ان کے دل میں. لیکن حضرت موسیٰ نے جب یہ خدمت کی نا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, بالکل اجنبی ہوں, یہاں رہنے کا کوئی انتظام بھی میرے پاس نہیں, کوئی ملازمت, کوئی جاب, کوئی بزنس, تو میں نے ان کی خدمت کی ہے, شاید یہ اس کے بدلے میں مجھے ان کے والد اگر خاندانی آدمی ہوئے جیسے کہ باتوں سے لگ رہا ہے تو شاید اس کی کوئی اجرت مجھے دے دیں اور 2 ٹائم کی روٹی کا میرے لیے انتظام ہو جائے. مانگ تو رہے نہیں ہے نا. تو ایسے موقع پہ ان بچیوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم انسان کے محتاج تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ نے کوئی انتظام میرے لیے کر دیا ہے تو اللہ کر دے, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. نہیں آ رہی بات, کیا پیغمبروں کی تعلیمات ہیں یار. اس لیے جب بھی کوئی جیب میں ہاتھ ڈالا کرے نا, جب بھی کوئی مرید جیب میں ہاتھ ڈالے اس سے امید نہ لگاؤ, لیکن اللہ سے دعا مانگ لیا کرو, اے اللہ شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہوں, اس سے تو امید نہیں, لیکن اگر تو اس کے دل میں ڈال دے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں آپ. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا مریدین کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, شیخ جو 2 نمبر شیخ ہوتے ہیں نا پیر, ان کو ایک دم خیال ہوتا ہے شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ صرف کھجا کے اس کا ہاتھ واپس. یہ جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں نا, ان کی حالت کو میں جانتا ہوں, آپ کو نہیں پتا, ہم تو رہے ہیں نا 1 نمبر لوگوں میں بھی 2 نمبر میں بھی, ہر طرح کے لوگ ہم نے دیکھے. تو حضرت موسیٰ نے کو امید ہو گئی کہ شاید کچھ میرے لیے 2 ٹائم کی روٹی کا یہ لوگ انتظام کر دیں, کیونکہ باتوں سے یہ بچیاں خاندانی لگ رہی ہیں, تو باپ بھی کیا ہوگا, خاندانی ہوگا, کہ کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے وہ. قرآن کہتا ہے آ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو میری طرف کوئی بھی خیر اگر نازل کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ ان کے دل میں خیال آئے نہ آئے مجھے کوئی پرواہ, میں ایسی زندگی گزاروں. تو یہ ابدیت کے خلاف ہے, اتنا فنٹر بننے کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی. یہ اعتدال اچھا ہوتا ہے. اللہ نے دعا سن لی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, باپ بھی خاندانی, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں نے جا کے جب ابا کو بتایا کہ ابا ایک نوجوان نے آج ہماری خدمت کی ہے اور ہمیں ڈول سے پانی پلایا ہے, تو باپ اگر غیر خاندانی ہوتا وہ کہتا ہے چلو اللہ نے کوئی انتظام کر دیا, اب آرام سے کھانا کھا کے سو جاؤ, بھاڑ میں جائے, جس نے کرنا تھا. لوگ تو یہی کرتے ہیں نا, کام نکالو, اس کیا اجرت مجرت, کسی کو بلانا اور کسی کو پیسے پوسے, یہ کیا ہوتا ہے. اپنا کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. میں ایک دفعہ اپنی بائک ٹھیک کروا رہا تھا, ایک میکینک نے نا کچھ وہ کوئی چیز ڈھیلی ہو گئی تھی, اس نے صحیح کی. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اسٹارٹ کر کے دیکھی, ہاں صحیح ہے. تو میں جب جانے لگا نا, اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا کہ ابے اس کو بول وہاں تک, یہ یہاں سے نکل جائے کسٹمر, یہ پرانی بات ہے, پھر بھلے آگے جا کے خراب ہو جائے, ہماری تو جان چھوٹے. وہ اس کو بول رہا تھا اور مجھے سنائی دے رہا تھا. میں کہا یار کیسا غیر خاندانی آدمی ہے, یعنی وہ اتنی ٹھیک کر دی کہ یہاں سے وہاں چلی جائے. وہ اس کو سمجھا رہا ہے میں نے تو جگاڑو کام کر دیا ہے, یہ پیسے مل گئے, یہاں سے جائے یہ کسٹمر, اور پیسے تو مل گئے نا, وہاں جا کے بھلے خراب ہو جائے, ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گے. اٹ از کالڈ غیر خاندانی. اس طرح لوگ بھی ہیں کہ اپنا کام نکالو. پنچر والے بعض دفعہ کیلیں ڈال دیتے ہیں دور, ایسا میں نے خود دیکھا ہے, ہائی وے پہ کیلیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں, آگے پنچر کی دکان. ابے بھائی تو کیا کیلیں ڈال ڈال کے بائکیں پنچر کروا رہا ہے, پھر پنچر لگا لگا کے پیسے لے رہا ہے. تو اس طرح لوگ بھی ہیں لوگوں کو نچوڑنے والے, اور اس طرح بھی ہیں کہ کوئی ذرا سی خدمت کرے تو اس کی قدر کرو. یہ میں اتنی تفصیل ایک ایک آیت کی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں. تھوڑے کا بدلہ زیادہ دیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن جو ہے نا وہ تو سمندر ہے, ایک ایک آیت میں گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے ایک ایک آیت پر.
اور قرآن کوئی تاریخی کتاب تھوڑی ہے، اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو ایسا ہی تھوڑی بیان کر رہا ہے قرآن، ورنہ ہسٹری کی کتاب ہوتی تو پورا ایران توران پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر۔ قرآن کہہ رہا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے۔ قرآن کو کیا ضرورت تھی اس کے چال کے انداز کو بیان کرنے کی ہے بھائی؟ اس کا واقعے سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ کون سی گلی سے آئی، کیا پہنا ہوا تھا اس نے، ہے بھائی؟ کون سی زبان میں بات کر رہی تھی، کن راستوں سے گزر کے آئی، بتایا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ بتایا ایک آئی، چلنے کا انداز کیسا تھا؟ حیا والا۔ بار بار اللہ عورت کی حیا کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ۔ تو خواتین کو چاہیے جب راستے میں چلا کریں تو بیچ سڑک پہ نہ چلا کریں، تھوڑا سا کنارے۔ یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عورت کا حق نہیں ہے چلنا راستے پہ، یہ تھوڑی حیا کے مطابق، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت ہو تو مرد سے بات بھی کی جا سکتی ہے، اتنی حیا نہیں ہے کہ آ کے بت بن کے کھڑی ہو گئی۔ بعض دفعہ ادھر بھی مبالغہ ہوتا ہے نا، اتنی شرم ہے کہ بول ہی نہیں رہے، تو بھائی اتنا بھی ضرورت کے وقت عورت مرد سے بات کرے گی۔ وہ کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، اس احسان کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پیسوں کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ او بھائی آپ ضرورت مند ہو، آپ مسافر ہو، آپ کو رات کو فاقہ آ سکتا ہے، نہ سونے کی جگہ ہے، اب اللہ کو انتظام کر رہے ہیں تو چلے جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ استغنا میں بھی اعتدال، استغنا اور بے پرواہی بھی حد سے تجاوز کرے گی تو یہ فنڈر گیری بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا بن جائے گی؟ ضرورت ہے، کوئی مدد کر رہا ہے تو لے لو مدد بھائی اس سے، اگر ضرورت ہے آپ کو۔ فجاءتہ احداہما قالت فلما جاءہ، حضرت موسیٰ چل پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے ان کے والد نے اجرت دینے کے بجائے پہلے ان سے حال احوال پوچھے۔ یہ بھی خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ غیر خاندانی آدمی کیا کرتا ہے؟ بچے کو پیسے پکڑاتا ہے، وہ بندہ آیا ہوا اس نے ہماری بچیوں کے لیے ڈول سے پانی، اس کو وہیں 5 روپے پکڑاؤ، سب لوگ چلو جاؤ یہاں سے، ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، یہی کرے گا نا۔ وہ اس کو 50 روپے دے، وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے، اس نے کوئی خدمت ومت کی ہے، اس کے دل میں لالچ آ گئی ہوگی 50-100 روپے کی، چل اس کو وہ 100 روپے دے، اس کو 50 روپے واپس کر کے نکل لیں یہاں سے۔ تو حضرت یہ جو بچیاں تھیں ان کے والد یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی بزرگ تھے جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے یہ خاندانی تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی اس قوم میں ایک طرف اتنے نالائق لوگ کہ بیچاری کمزور لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، خواتین کے احترام میں تو ان کو پہلے دینا چاہیے نا، کمزور ہیں وہ، اور یہ مستنڈے سارے کھڑے ہو کر گھنٹے پانی پلا رہے ہیں اور ذرا بھی بچیوں کا خیال نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ ایک آدمی جو ہے بھی مسافر وہ بچیوں کا خیال کر رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ دروازے سے 5 روپے پکڑا کے اس کو چلتا کر دو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو وہ تو عزت دار آدمی معلوم ہوتا ہے جس میں خدمت کا جذبہ ہے، تو اسے گھر بلاؤ، بٹھا کے پوچھو بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس قوم میں تو ایسی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، تمہارے اندر کہاں سے آ گیا یہ جذبہ؟ تم کون ہو؟ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گھر میں بٹھایا، وقص علیہ القصص، ان کے والد نے ڈیٹیل پوچھی، حضرت موسیٰ نے پورا واقعہ سنا دیا کہ بھئی میں تو مصر سے نکلا ہوا ہوں، غلطی سے مجھ سے قتل ہو گیا تھا، ایسے میں پلا بڑا، میری قوم کو فرعون نے غلام بنایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری تفصیل جب بتائی ان کے والد کو لگا کہ یہ 100% سچ بول رہے ہیں۔ فرمایا لا تخف، اب تم خوف مت کرو، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالمین سے نجات دے دی ہے۔ کیا مطلب؟ اب تم میری کسٹڈی میں ہو، اب تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، بچیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ اے ابا آپ اس کو ملازم رکھ لیں بکریاں چرانے کے لیے، ہم لڑکیاں ہیں، ہم بکریاں لے کے نکلتی ہیں، ہمارے گھر کوئی بھائی نہیں ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیا بچیوں کی مینٹل اپروچ تھی یار۔ انہوں نے کہا دیکھیں گھر میں کسی کو اگر ملازم رکھا جاتا ہے
तो उसमें 2 क्वालिटी का होना जरूरी है, और ये दोनों इसके अंदर मौजूद है। कैसी सिलेक्शन का तरीका था ना पहले। आज किसी चीज की जब सिलेक्शन होती है ऐसी चीज उठा के ले आते हैं जिसका वो काम ही नहीं होता, जिसका वो काम होता ही नहीं है। कहने लगी 2 चीजें, 2 क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, जिसको मजदूर रखा जाए सेहतमंद हो। कमजोर आदमी को मजदूर रखेंगे तो ड्रिप की बोतलें ज्यादा चढ़वाएगा, बीमारियों की मेडिसिन ज्यादा लेगा, होता है ना ऐसा ले लिया कि उस पे कुछ ना वेट उठ रहा है उससे, ना मेहनत हो रही है, उसको कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी शुगर। तो अबे हमने तो तुम्हें रखा है घर के काम के लिए। आज मासियों को भी देख लो ना, तबीयत खराब है, मासियों की भी बहुत तबीयतें खराब हो रही हैं आजकल। 3-3 दिन छुट्टी, सेहत ठीक नहीं है जी आज। तो मेम साहिबा की वैसे ही सेहत ठीक नहीं है, ऊपर से मासियों के, तो घर का तो बेड़ा गर्क होगा ना। मासी तो रखी इसलिए थी कि बेगम की तबीयत अक्सर नासाज रहती है, ठीक है ना। तो मेड इसलिए रखी थी ना, वो मेड भी ऐसा ही हो तो घर का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मुलाजिम में सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? सेहतमंद। दूसरी बात, चोर ना हो, अमानतदार हो। चोर होगा ना 2 नंबर होगा, बदकिरदार होगा, काम कम करेगा, पैसे बातें ज्यादा करेगा, शो मारता रहेगा। सर देखें आज मैंने आपकी बकरियां इतनी बेहतरीन, जब देखें कैसी मोटी हो वो दुबली हो रही होंगी, लेकिन होते हैं बहुत से लोग, देखें काम इतना शोबाजी हर वक्त, सर देखें ये भी मैंने कर दिया। बातों में ज्यादा टाइम, काम में कम, डंडी मारते हैं। तो बच्चियों ने कहा कि सबसे बेहतर मुलाजिम वो है जो ताकतवर हो और अमानतदार हो, खयानत न करे, किरदार का सही हो। उलमा कहते हैं उन बच्चियों को कैसे पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम में ये दोनों चीजें बोलो मौजूद हैं? तो बच्चियों की मेंटल अप्रोच थी ना, थोड़ी देर में ऑब्जर्व कर लिया कि इस नौजवान में तकवा भी है और सेहत भी है। सेहत का अंदाजा तो किसी की जिसामत देख के वैसे भी पता चल जाता है। और इससे भी पता चला, उलमा कहते हैं कि डोल से जब हजरत मूसा ने पानी निकाला है ना, तो लोग ई करके ना आवाजें निकलती थी लोगों की जब कुएं से। तो उन बच्चियों ने देखा कि ये डोल के करीब गए, ऐसे इन्होंने रस्सी फेंकी और ऐसे करके निकाली है। तो उनको अंदाजा हो गया कि ये बंदा क्या है, ये सेहतमंद है। और दूसरी बात, अमानतदार, खयानत नहीं। उसका अंदाजा उन्होंने ऐसे लगाया कि उन्होंने जब हजरत मूसा को बच्ची लेने के लिए आई ना उन बुजुर्ग की, तो हजरत मूसा ने फरमाया कि तुम पीछे चलो और मैं आगे, मुझे पीछे से रास्ता बताओ। हजरत मूसा नहीं चाहते थे खाम खमे इनके जिस्म पे बार बार मेरी नजर पड़े। उनको अंदाजा हो गया कि नजर की क्या है, किसी की अमानत में खयानत नहीं करते। कि भाई कोई एतमाद करके अपनी बेटी को आपके पास भेज रहा है, और आप लोग करते हैं ना ऐसे, देखो ट्यूटर को रखवा लिया घर में, उन्हीं बच्चियों को ताड़ना शुरू कर दिया ट्यूटर ने। ऐसा बहुत होता है। बाप एतमाद करता है किसी ट्यूटर को घर में ला के रखा कि बेटी को पढ़ाओ मेरी, वो ट्यूटर वही ताड़ना शुरू कर देता है। तो ये बहुत हो रहा है मार्केट में, जिसको घर में कमबख्त को मेहमान बना के लाओ, वही झांका ताकि शुरू कर देता है। ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं। तो उनको अंदाजा हो गया कि भाई ये जवान सेहतमंद है, मगर पूरे रास्ते इन्होंने नजर उठा के हमारी तरफ नहीं देखा। तो इससे पता चलता है कि जो अल्लाह का खौफ रखता है ना, किसी की बहू बेटी पर गलत नजर नहीं डाल रहा, वो मजदूरी की उजरत में भी, काम में भी डंडी नहीं मारेगा। बच्ची ने तो ये मशवरा दे दिया, खानदानी थी, 2 मिनट में अंदाजा लगा लिया। लेकिन उनके बाप बच्चियों से भी ज्यादा खानदानी। बाप को सबसे ज्यादा फिक्र होती अपनी बेटियों की शादी की, कि भाई मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, इन बच्चियों के लिए मुझे कोई शौहर चाहिए। पहले जमाने में बच्चियों की वो इतनी फिक्र नहीं होती थी, बाप को ज्यादा होती थी, लिहाजा बच्चियां इस फिक्र से आजाद होती थी। बाप बच्चियों को पता होता हमारे अब्बा हमारे लिए खुद से देख रहे हैं। आजकल बच्चियों को पता होता है अब्बा ने तो देखना ही नहीं है, लिहाजा उनकी खुद ही सेटिंगें हो रही हैं। फिर ये हो रहा है मार्केट में। फिर अब्बा हमें फोन करते हैं कि मेरी बच्ची घर से भाग गई है, आप बयान करें कि बहुत गलत किया उसने। मैं कहता हूं मैं बयान नहीं करूंगा, 30 साल में भी नहीं भागेगी तो वो तो बेचारी कब, फिर उसको तो भाग के तो शादी करने दो। 30 साल की उम्र में हद होती है यार कोई किसी चीज की, उसका हक है, उसका राइट है। फिर उसको आपने यूनिवर्सिटी में दर्जनों लड़कों के बीच में ले जाके बिठा दिया, और फिर आप उसको उसकी पसंद से शादी भी नहीं करने दे रहे, तो ये तो जुल्म नहीं है? अगर अपनी पसंद से शादी करनी थी तो फिर जैसे ही बालिग होती उस वक्त कहीं भी कर देते, वो खुश हो जाती। अब जब उसने इतने डिजाइन दुनिया में देख लिए हैं, तो भाई अब वो आपकी मर्जी से शादी, आप मशवरा जरूर दें उसको, ठीक है ना,
لیکن اب اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے, کیونکہ اسلام نے جوان بالغ بیٹی کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی رائے اس پر شادی کے معاملے میں زبردستی تھوپی نہیں جا سکتی, یہ حق دیا اس کو. تو حضرت وہ جو بزرگ تھے نا, انہوں نے جب بچیوں نے کہا کہ یہ تو صحت مند بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں, تو ان بزرگ کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ بھائی داماد میں بھی یہی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری. داماد میں بھی یہ 2 چیزیں, ایک صحت اچھی ہو, داماد کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کی بچی کو کما کے کھلا سکتا ہے, بے شک اس وقت جاب نہ بھی ہو. آج کل صحت نہیں دیکھتے, روکھڑا پہلے سے دیکھتے ہیں کتنا کما رہا ہے. بھائی جب بیوی گھر میں آئے گی اللہ برکت دے گا, صحت ہوگی تو کما لے گا, پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ. فی الحال نہ دیکھو کہ کیا کما رہا ہے, یہ دیکھو کما سکتا ہے کہ نہیں کما سکتا. اور جس کو اللہ نے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں دی ہوں وہ بھوکا نہیں مرتا, وہ کما لیتا ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی داماد میں بھی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری, ایک صحت اچھی ہونی چاہیے, دوسرا کیا, امانت دار. کردار کا 1 نمبر ہوگا تو 2 چیزیں, بیوی سے وفا بھی کرے گا. آج کل دیکھو ماڈرن لڑکوں کے چکر میں لڑکیاں شادی کرتی ہیں, ہمیں مولانا ٹائپ کے نہیں چاہیے, ہمیں ماڈرن چاہیے. جب شادی ہو جاتی ہے ماڈرن آدمی سے, اس کی 20 لڑکیوں سے دوستی چل رہی ہوتی ہے, تو پھر خواتین پریشان ہوتی ہیں, یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ماڈرنزم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ بھائی وہ میرے میاں کے ادھر بھی چکر, میں تو تنگ آ گئی ہوں, لڑکیوں سے اتنی دوستیاں, میں تو مصیبت میں آ گئی ہوں. میں نے کہا آپ کے لیے دیندار لوگوں کے رشتے آئے ہوں گے. کہ ہاں میں تو مولانا ٹائپ کے تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ایکچولی. ٹھیک ہے, مذہبی ٹائپ کے لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. تو میں نے کہا یہ مل گیا نا, لبرل ٹائپ کا آدمی ہے, لبرلزم کی انتہا کو پہنچا ہوا آدمی. میں نے کہا یہ بھی پورا کم بخت لبرل نہیں ہے, آدھا ہے. پورا ہوتا تو آپ کو بھی کہتا تم بھی لگا لو دوستیاں, ورنہ ابھی غنیمت ہے خود ہی دوستیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, آپ کے لیے کسی سے دوستی کو لائک نہیں کرتا. ورنہ پورا لبرل ہوتا نا, بیگم تم بھی لگاؤ. تو میں نے کہا اب انجوائے کرو لائف کو. کیا کریں آپ, انجوائے. شروع میں تو میں نے یہ تھوڑا تانا دیا, پھر میں نے تھوڑا بیچاری کا غم ہلکا کیا. میں نے کہا صبر کریں, اللہ توفیق دے گا. خیر, تو ان بزرگ کے والد نے کیا کہا کہ بھائی داماد میں بھی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری. امانت دار ہے تو بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا. اللہ کے خوف سے آدمی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے, سالوں کے ڈر سے صرف 2-4 حقوق ادا کر دے گا, اس کے بعد نہیں کرے گا حقوق ادا. تو اللہ کا خوف ہونا تو انسان سارے حقوق ادا کرتا ہے. تو ان کو پتا تھا بھائی اللہ کا خوف ہے, میری بچی کے حقوق بھی ادا کرے گا. تو فوراً بچی تو کہہ رہی ہے ان کو ملازم رکھ لیں. ادھر ابا نے کیا کہا, انی اريد ان انکحک احدی بنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرا دوں, اور مجھے ضرورت ملازم کی بھی ہے. تو ابھی آپ کی شادی ہو گئی, آپ تو لے کے چلے جاؤ گے, میں گھر میں اکیلا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایگریمنٹ کریں کہ 8 سال آپ نے یہیں رہنا ہے, بکریاں چرانی ہیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر 10 پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے غریبی ہے. کوئی استخارہ نہیں, کوئی دیکھا کوئی استخارہ کہ پہلے ایکچولی میں ذرا مشورہ کر لوں اور استخارہ کر لوں, 6 مہینے تک استخارے نکالیں گے, اگر اس میں نیلا آ گیا تو ٹھیک ہے, پیلا آ گیا تو ریجیکٹ. کچھ بھی نہیں بھائی. انہوں نے دیکھا کہ اس سے اچھا بندہ مجھے کہاں ملے گا, صحت مند بھی ہیں, جوان بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, اور کیا چاہیے بھائی. ہاں مسئلہ یہ, ابھی بچی کی شادی کر دی تو میرے پاس تو کوئی بیٹا ہے نہیں, تو اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں. بھائی شرط اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال آپ نے یہیں رہنا ہے, مہر یہی ہے, بکریاں چرانی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی نکاح میں تاخیر مت کرو, نکاح میں تاخیر مت کرو, ٹھیک ہے نا. اور جو اس میں مسائل آ رہے ہیں نا, ان مسائل کو مل بیٹھ کے حل کر لو. داماد کے پاس گھر نہیں ہے, اس کمبخت کو گھر داماد بنا لو ابھی آپ فی الحال, وہ فوراً بن جائے گا. وہ فوراً بن جائے گا, لیکن اس میں اعتماد ہو کہ ایسا نہ ہو پھر پولیس بلوانی پڑے اس کو نکالنے کے لیے. عزت دار ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے تو پھر نہیں بناؤ. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ایکچولی استخارہ کرتا ہوں, شادی تو بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اب میں آیا ہوں سفر میں, میری نہ کوئی جاب ہے یہاں, نہ کوئی مسائل ہیں, اور پھر ایکچولی ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, میں ذرا کھانا کھاؤں, پھر آرام کر کے پھر تہجد میں اٹھ کے دعا مانگوں گا, استخارہ کروں گا, پھر یہ ہوگا. تو نہ پھر بھی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے جو آپ نے ایسے اتنی بیٹھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار, ایسے ہمارے یہاں تو یہی ہے نا,
ایسے تھوڑی ابھی ہم آئے ہیں اور آپ کی بچی کو ہم نے کو پتہ ہی نہیں کون ہے کیا ہے بھائی آپ لوگ. بھائی اتنی دیر میں عقل مند آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے. اب بھی اندازہ نہیں ہوا. وہ بچیاں پانی نہیں پلا رہی مردوں سے شرم کی وجہ سے ہیں. بھائی آپ کے پاس ایک بچی آ رہی ہے حیا کے ساتھ اور خاندانی ہونے کی علامت ہے خدمت کی اجرت خود سے دے رہے ہیں جبکہ آپ نے نہیں مانگی تھی. تو اس کے بعد خاندانی ہونے کی مزید رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کافی ہے. تو اس لیے جو ذہین آدمی ہوتا ہے 10 منٹ میں اندازہ لگا لیتا ہے. بے وقوف 18 مہینے استخارہ کر کے بھی غلط شادی کر کے لاتا ہے. پھر وہ پہلی رات نہیں پتہ چل جاتا ہے میرا فیصلہ کیا تھا, غلط تھا, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, جیسے ہی ان کے والد نے کہا نا کہ 8 سال بکریاں چرانے کے ایگریمنٹ کرو تو ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرا دوں گا, حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا یہ کیا ہے ایگریمنٹ, مجھے قبول ہے, مجھے کیا ہے قبول ہے. اور کیا چاہیے بھائی, بیوی مل جائے گی, گھر مل جائے گا, ملازمت مل گئی, مسافر کو یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ کوئی خیر کا ارادہ کر رہا ہے تو میں محتاج ہوں. انہیں کیا پتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کا نہیں 8 سال کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا یہاں پر, شادی بھی ہو گئی. تو تمیز سے زندگی گزارو گے نا سارے کام اللہ نمٹائے گا. تکلفات میں زندگی گزارو گے ساری زندگی الجھتے ہی رہو گے.